العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِّي أي بأني وفي قراءة بالكسر على حذف القول لكم نذير مبين بين الإنذار أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم الأشراف ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أسافلنا كالحاك والأساكفة بادي الرأي بالهمزة وتركه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونسبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم وما نرى لكم علينا من فضل فتستحقون به الاتباع منا بل نظنكم كاذبين. في دعوى الرسالة أدرجوا قومه معه في الخطاب قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني رحمة نبوة من عنده فعميت خفيت عليكم. وفي قراءة بتشديد الميم والبناء للمفعول أنلزمكموها أنجبركم على قبولها وأنتم لها كارهون لا نقدر على ذلك. لغات دیکھیے. اراذلنا، اس میں اراذل یہ ارذل کی جمع ہے، جیسے اکابر اکبر کی جمع، اباطہ ابتہ کی جمع. معنی حقیر، ذلیل، گھٹیا لوگ. ہا کا یہ ہائے کن کی جمع ہے، جولاہا. اساکفہ اسکاف کی جمع ہے، مونچی جوتا بنانے والا. بادی الرأی معنی ہے دیکھنے میں، معنی ہے بظاہر. اصل میں بادی یہ اسم فاعل ہے بدون سے، جس کا معنی ہے ظاہر ہونا. اور رائے کا معنی ہے رائے، تجویز، خیال اور اعتقاد، جمع آرا آتی ہے. فضل فضیلت، زیادتی، امتیاز، جمع فضول. امیت واحد مؤنث غائب ہے، باب تفعیل سے. اندھا اور بے بصیرت بنانا، گمراہ کرنا، پوشیدہ رکھنا. آگے ہے انلزمکموہا، یہاں 4 کلمے ہیں. استفہام. نلزم فعل مضارع سے جمع متکلم، اور کم ضمیر مخاطب، اور ہا. نلزم یہ باب افعال سے ہے، الزام مصدر ہے، لازم و واجب کرنا. اور کم مفعول اول ہے اور ہا مفعول ثانی ہے. ترجمہ دیکھیے.
اور البتہ تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، انی بے انی، اور ایک قرات میں کسرے کے ساتھ ہے یعنی انی، علی حذف القول، قول کو محذوف مان کر، اور یہ پیغام دے کر کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرو گے، جو دردناک ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو ان کی قوم میں سے جو لوگ کافر تھے ان میں کے اشراف لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ کو مگر اپنے جیسا انسان، اور آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں، اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع کر رہے ہوں مگر وہی لوگ جو ہم میں سے گھٹیا ہیں یعنی نچلے درجے کے ہیں، جیسے جولاہے اور موچی وغیرہ، وہ بھی آپ کی پیروی کر رہے ہیں سرسری نظر میں۔ رائے حمزے کے ساتھ بھی ہے رائے، اور بغیر حمزہ کے بھی ہے رائے، یعنی ابتداءً آپ کے سلسلے میں بغیر سوچے سمجھے، اور بادیہ کا منسوب ہونا ظرفیت کی بنا پر ہے، یعنی پہلی رائے کے پیدا ہوتے وقت، اور ہم آپ لوگوں کو اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے آپ ہماری اتباع کے مستحق بن سکیں، بلکہ ہم آپ سب کو دعوی رسالت میں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کو بھی خطاب میں شامل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور میرے رب کی طرف سے مجھ کو رحمت یعنی نبوت عطا کی گئی، پھر وہ نبوت تم پر مخفی رکھی گئی، اور ایک قرات میں میم کے تشدید کے ساتھ اور مبنی للمفعول یعنی فعل مجہول ہے، تو کیا ہم اس بینہ کو تم پر لازم کر دیں، یعنی کیا ہم اس کے قبول کرنے پر تم کو مجبور کر دیں، درا حال ہے کہ تم اس سے نفرت کرتے رہو، ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل حق اور اہل باطل کا برابر ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے بینا اور نابینا اور شنوا اور بہرے کا برابر ہونا ناممکن ہے۔ پس غور کر لو کہ ان دو مختلف اور متضاد فریقین کا انجام کیسے یکساں ہو سکتا ہے۔ اب آگے اسی مضمون کی تائید اور تاکید کے لیے چند عبرتناک واقعات کا بیان ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں کل 7 قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے ان کی قوم کے ساتھ، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے ان کی قوم کے ساتھ، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے ان کی قوم کے ساتھ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے ملائکہ کے ساتھ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے ان کی قوم کے ساتھ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے ان کی قوم کے ساتھ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے فرعون کے ساتھ۔ تو یہ کل 7 قصے ہوئے جن کو ترتیب زمانی کا لحاظ کر کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آدم ثانی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِّي أَيْ بِأَنِّي وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ عَلَىٰ حَذْفِ الْقَوْلِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ بَيِّنُ الْإِنذَارِ۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہارے واسطے کھلم کھلا ڈرانے والا رسول ہوں۔ یہاں پر انی کے بعد مفسر علام نے بے انی ذکر فرمایا،
اسے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ فتح والی قرات میں حرف جر یعنی با محذوف ہے۔ اور آگے فرمایا گیا وفی قرات بالکسر علی حذف القول، کہ ایک قرات میں کسرہ کے ساتھ یعنی انی ہے، تو اس صورت میں قال یا قائلا محذوف ہوگا۔ تقدیر عبارت ہوگی فقال لقومہ یا قائلا لقومہ انی۔ آگے ہے مبین، اس کی تفسیر کی گئی ہے بین الانذار سے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مبین یہاں پر ابانا لازم سے مشتق ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا اور نوح تو ان کا لقب ہے۔ ان کا لقب نوح اس لیے پڑا کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک کتا آیا جس کے پورے بدن پر جذام کی بیماری تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام گھین محسوس کرتے ہوئے اس کتے کو ملامت کی کہ اخسا یا قبیح، تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور عتاب وہی نازل فرمائی کہ اعیبتنی ام عیبت الکلب۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام پر بڑا اثر ہوا اور مسلسل روتے رہے، اتنا روئے کہ ان کا نام ناح ینوح سے نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اگرچہ سورہ یونس میں بھی آیا ہے، مگر یہاں کچھ جدید فوائد کی غرض سے زائد حالات مذکور ہیں۔ پھر یہاں کے ذکر میں اور سورہ یونس کے اندر ذکر کیے جانے میں مقصد کے اعتبار سے کچھ فرق ہے۔ وہ یہ کہ سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ استعجال عذاب کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر کفار کی ایذا رسانی اور ان کے تمسخر کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے، جس سے آپ کو اور مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایذا رسانی اور تمسخر پر صبر کیا، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دیا اور ان کا تمسخر کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے سب کے سب کفار مکہ کے ایذا رسانی اور تمسخر پر صبر کریں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ صلہ دے گا کہ آپ کو اور ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور یہ کفار مکہ خائب و خاسر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 950 سال تک قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ اس کے بعد طوفان آیا، طوفان کے بعد 60 برس تک زندہ رہے۔ اس طرح ان کی پوری عمر 150 سال کی ہوئی۔ آگے فرمایا گیا اے بیان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم ان عبدتم غیرہ عذاب یوم علیم مؤلم فی الدنیا والآخرہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرو گے، جو دنیا اور آخرت میں تکلیف دہ ہوگا۔ یہاں پر ان لا تعبدو میں ان مصدریہ ہے، اس سے پہلے با محذوف ہے اور لا لائے نہیں ہے، اور آگے انی اخاف علیکم یہ اللہ تعبدو کی علت کے درجے میں ہے، اور آگے علیمن یہ یومن کی صفت ہے، اور علیم کی نسبت یوم کی طرف کیا جانا مبالغتاً ہے مجاز عقلی کے طور پر، جبکہ اس کی نسبت عذاب کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ تکلیف دہ وہ عذاب ہے نہ کہ یوم، لہذا علیمن کی نسبت یوم کی طرف اسناد الی الظرف ہے، یہ نہارہ صائمن کی طرح ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ توحید کو اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر سب کو چھوڑ دو کہ سب شرک میں داخل ہے اور غیر اللہ کی پرستی سے، جس سے باز آنا بہت ہی ضروری ہے، بصورت دیگر سخت عذاب کا ڈر ہے۔ یومن علیم سے مراد وہ دن ہے جس میں المناک حوادث کا وقوع ہوا ہو، مثلا قیامت کا دن، یا وہ دن کہ جس میں نوح علیہ السلام کی قوم غرق آب کی گئی۔ اسی کو مفسر علام نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ۔ آگے فرمایا گیا
فقال الذين كفروا من قومه وهم الأشراف ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أسافلنا كالحاك والأساكف بادي الرأي بالهمز والترك أي ابتداء من غير تفكر فيك ونسبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم وما نرى لكم علينا من فضل فتستحقون به الاتباع منا بل نظنكم كاذبين في دعوى الرسالة ادرجوا فيه قومه معه في الخطاب کہ پس کافروں نے کہا ان کی قوم میں سے، اور وہ اشراف قوم تھے، کہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا انسان دیکھ رہے ہیں اور تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں، اور ہم نہیں دیکھتے تیری اتباع کرتے ہوئے مگر انہی لوگوں کو جو کہ رذیل یعنی نچلے درجے والے ہیں، جیسے جلاہے اور موچی۔ اور یہ اتباع کرنا اول وہلہ میں ہے۔ یہاں پر الرائے حمزہ کے ساتھ بھی ہے رائے، اور بغیر حمزہ کے بھی ہے رائے، یعنی ابتداءً تیرے بارے میں کچھ سوچے سمجھے بغیر، اور بادی الرائے کا منصوب ہونا ظرفیت کی بنا پر ہے، یعنی شروع رائے کے پیدا ہونے ہی کے وقت۔ اور ہم تمہارے واسطے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے کہ جس کی وجہ سے تم ہماری اتباع کے مستحق ہو سکو، بلکہ ہم تم کو دعوی رسالت میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کو بھی شامل کر لیا خطاب میں۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی تقریر سن کر بجائے اس کے کہ آپ پر وہ لوگ ایمان لاتے، الٹا ہٹ دھرمی شروع کر دی، اور وہ یہ کہ ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے وہ نوح علیہ السلام کے جواب میں کہنے لگے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو یہ بات ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی، کیونکہ تمہاری نبوت کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں 3 طرح کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 ما نراک الا بشرا مثلنا، نمبر 2 ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نمبر 3 ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ یہ 3 طرح کے شبہات تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں شبہات کا جواب پہلے اجمالاً دیا کہ یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اس سے اجمالی طور پر تینوں شبہات کے جوابات دیے گئے اور تفصیلی جواب بھی دیا، اس طرح کہ فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اس سے تیسرے شبہ کا رد ہو گیا، اور آگے فرمایا گیا ولا عالم الغیب، اس سے دوسرے شبہ کا رد ہو گیا، آگے فرمایا گیا ولا اقول لکم انی ملک، اس سے پہلے شبہ کا رد ہو گیا۔ تینوں شبہات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کو تو تمام لوگوں کے مقابلے میں کوئی خاص امتیاز ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو ہماری ہی طرح ایک بشر ہو، چنانچہ ہماری ہی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہو، پھر ہم آپ کا فوق العادت امتیاز کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں؟ یہ شبہ ان کے دل میں اس وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کی طرف انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے وہ جن سے بشر سے نہ ہونا چاہیے بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سب حقیر اور ذلیل لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے سرسری طور پر ایمان لائے ہیں۔ کوئی بھی شریف اور بڑا آدمی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ اگر تمہاری بات حق اور درست ہوتی تو سب سے پہلے قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، ان چھوٹے اور رذیل لوگوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت اور رسالت قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نیز آپ کی پیروی کرنے اور آپ پر ایمان لانے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ ہے
کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان رذیل لوگوں کے برابر سمجھے جائیں گے، تو نماز کی صفوں میں، دیگر مجالس میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ ان لوگوں کے دلوں میں اس لیے پیدا ہوا کہ ان لوگوں کے نزدیک شرف و عزت کا مدار مال و دولت پر سمجھا گیا۔ جس کے پاس مال نہیں وہ ان کے نزدیک رذیل ہے، اگرچہ عقل و فہم میں ان سے کہیں بلند ہوں وہ۔ آگے کہا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں جس کی وجہ سے تم ہماری اتباع کے مستحق بن سکو، نہ تو مال و دولت میں ہم سے بڑھ کر ہو اور نہ عزت و وجاہت میں ہم سے بڑھ کر ہو، پھر ہم آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی کیوں کریں؟ بلکہ ہم تو تم سب کو دعوی رسالت میں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ آگے مفسر علام فرما رہے ہیں، وَأَدْرَجُوا قَوْمَهُ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب نوح علیہ السلام ایک تھے تو خطاب میں لکم کی جگہ لکا اور نظنکم کی جگہ پر نظنک ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ ان دونوں مقام پر کفار نے خطاب میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان پر ایمان لانے والی قوم کو بھی شامل کر لیا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ آگے فرمایا گیا، یا قوم ارائیتم اخبرونی ان کنت علی بینۃ بیان من ربی وآتانی رحمۃ نبوۃ من عنده فعمیت خفیت علیکم وفی قراءۃ بتشدید المیم والبناء للمفعول انلزمکموها انجبرکم علی قبولها وانتم لها کارہون لا نقدر علی ذلک۔ کہ اے میری قوم بھلا بتلاؤ تو کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھ کو میرے رب کی طرف سے نبوت ملی ہو، پھر اس کو تم سے مخفی رکھا گیا ہو۔ ایک قرات میں میم کی تشدید کے ساتھ ہے فعل مجہول، تو کیا ہم تم کو اسے قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس کو ناپسند بھی کر رہے ہو؟ ہم کو اس پر قدرت نہیں۔ یہاں فرمایا گیا یا قوم، اس خطاب میں ان کفار کے ساتھ حد درجہ تلطف کا اظہار کیا گیا ہے، اور بینہ کی تفسیر بیان سے کی گئی ہے، معنی ہے حجت اور برہان۔ آگے ہے فعمیت، اس میں دو قرات ہے، پہلی قرات میں میم پر تشدید نہیں ہے، اے فعمیت تو ماضی معروف ہوگا، دوسری قرات ہے فعمیت، یہاں میم پر تشدید ہے تو فعل مجہول ہوگا، معنی ہے خفیت علیکم النبوۃ، یعنی آماہ اللہ علیکم اے اخفاہا، تو اما بول کر اس کا لازمی معنی یعنی خفا اور پوشیدگی مراد لیا گیا، کیونکہ اندھوں پر اشیاء مخفی ہوتی ہیں، اس لیے اما کی وجہ سے نہ تو خود اس کو پا سکتا ہے اور نہ اس کی طرف دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم عقل سے کام لو تو معلوم ہو جائے گا کہ رسول و پیغمبر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ آدمی نہ ہو بلکہ فرشتہ ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس کو قبول کرنے والے عمرا اور شرفا ہوں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بینہ اور حجت اس کے ساتھ ہو جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ وہ بینہ اور حجت عام لوگوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے بینہ اور حجت اور رحمت لے کر آیا ہوں، تم اس کو دیکھتے اور غور کرتے تو انکار نہ کرتے، مگر تمہارے انکار اور عناد نے تمہاری نگاہوں کو اس سے اندھا کر دیا اور تم انکار کر بیٹھے اور اپنی ضد پر جم گئے۔ مگر خدا کی یہ رحمت جو پیغمبروں کے ذریعے آتی ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کے سر ڈال دی جائے جب تک وہ خود اس کی طرف رغبت نہ کریں۔ البتہ میرا بس چلتا تو تمہارے انکار اور ضد کے باوجود تمہیں یہ دولت ایمان دے ہی دیتا، مگر قانون قدرت یہ ہے کہ یہ نعمت کسی کے سر زبردستی نہیں ڈالی جا سکتی۔ وآخر دعوانا السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.